Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. The topic under discussion is 1956 Constitution. Constitution is the fundamental law of a state. No state can be run without a constitution even for a single day. پاکستان جب بنا تو اس کا اپنا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو پاکستان کے انٹرم کانسٹیٹیوشن کے طور پر اڈاپٹ کر لیا گیا. ظاہر ہے یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ تھی. اب گورنمنٹ نے آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کر لی 12 مارچ 1949 کو. آبجیکٹیو ریزولوشن نے گائیڈنگ پرنسپلز پرووائڈ کر دیے کانسٹیٹیوشن فریمرز کو کہ کن رہنما اصولوں پر مبنی ہوگا ہمارا فیوچر کا کانسٹیٹیوشن. After the adoption of objective resolution, the Constituent Assembly formed a committee and it was entrusted with the responsibility of framing a detailed document about the basic principles of the future constitution. اس کو بیسک پرنسپلز کمیٹی کا نام دیا گیا جس نے کہ کانسٹیٹیوشن کی تفصیلات طے کرنی تھی. اس نے اپنی پہلی رپورٹ 1 سال کے بعد پیش کر دی. رپورٹ کو بٹرلی کرٹیسائز کیا گیا, کنڈیم کیا گیا, اسپیشلی فرام ایسٹ پاکستانیز. ایسٹ پاکستانیز پاپولیشن کے لحاظ سے ریپرزنٹیشن چاہتے تھے لیجسلیٹو باڈیز میں. سیکنڈ رپورٹ پیش کی گئی, اس پہ بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا ایسٹ اور ویسٹ ونگ دونوں کے درمیان. ایسٹ پاکستانیز کو پاپولیشن کے مطابق ریپرزنٹیشن چاہیے تھی, وہ ایکویلٹی نہیں چاہتے تھے, اور ویسٹ پاکستانیز نہیں چاہتے تھے کہ بنگالیوں کو ریپرزنٹیشن ملے اکارڈنگ ٹو پاپولیشن, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر ایسا ہوا تو بنگالیوں کا پرماننٹلی رول پاکستان کے اوپر قائم ہو جائے گا. اسی کنٹروورسی میں پاکستان کے پرائم منسٹر محمد علی بوگرا نے ایک فارمولا پیش کر دیا وچ گوز ڈاؤن ان ہسٹری ایز محمد علی بوگرا فارمولا, اور یہ فارمولا پیرٹی یا ایکویلٹی پہ بیس کرتا تھا. 1954 میں پیش کیا گیا. اس کے مطابق پاکستان کی لیجسلیچر میں ایسٹ اور ویسٹ ونگ کو ایکول سیٹس پرووائڈ کر دی گئی. 1 یونٹ ایکٹ پاس کر لیا گیا. 1 یونٹ ایکٹ کیا تھا کہ ویسٹ پاکستان کے 4 صوبے جو آج کے پاکستان کے 4 صوبے ہیں ان کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا اور اس کا نام ویسٹ پاکستان رکھا گیا. یعنی اب پاکستان کے 2 صوبے تھے, ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان, اور دونوں کے درمیان ایکویلٹی کے بیس پہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کا کام سٹارٹ ہوا. چودھری محمد علی 1955 میں پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. انہوں نے کانسٹیٹیوشن میکنگ کا کام بہت سپیڈ اپ کیا اور ایٹ لاسٹ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ کر دیا گیا. یعنی پاکستان کو 9 سال لگ گئے اپنے پہلے کانسٹیٹیوشن تک پہنچنے میں. اب اس کانسٹیٹیوشن کے ہم سیلینٹ فیچرز دیکھتے ہیں. سب سے پہلا فیچر کہ یہ اٹ واز اے ریٹن کانسٹیٹیوشن. دوسرا کہ یہ فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن تھا. فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن ہم کسے کہتے ہیں؟ جس کانسٹیٹیوشن کے اندر چینجز کرنے آسان ہوتے ہیں. دا کانسٹیٹیوشن کوڈ اونلی بی امینڈڈ through a process requiring the amendment to be passed by at least 2/3 majority of the National Assembly and authentication by the President. یعنی نیشنل اسمبلی کی 2/3 میجورٹی اور پریزیڈنٹ کے اپروول کے بعد کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا جا سکتا تھا. اٹ واز اے فیڈرل کانسٹیٹیوشن. اس میں فیڈرل سسٹم ملک میں پرووائڈ کیا گیا تھا. فیڈریشن کے 2 صوبے تھے, ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان. پاورز ور ڈیوائڈیڈ بٹوین دا سینٹر اینڈ دا پروونسز, اور اختیارات کی 3 لسٹیں تیار کی گئی تھیں, فیڈرل لسٹ, پروونشل لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ. فیڈرل لسٹ میں پروونسز لیجسلیشن کر سکتے تھے, فیڈرل لسٹ میں سینٹرل گورنمنٹ لیجسلیشن کر سکتی تھی, پروونشل لسٹ میں پروونسز لیجسلیشن کر سکتے تھے, اور کنکرنٹ لسٹ میں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں لیجسلیشن کر سکتی تھی. Parliamentary form of government was introduced in 1956 Constitution. Head of the state was President and head of the government was Prime Minister. The President had the nominal powers. The real powers rested with the Prime Minister. Prime Minister was authorized to appoint his cabinet, but he and his cabinet were answerable to the National Assembly. The President was to be elected by the members of both the National and Provincial Assemblies. The tenure of his office was 5 years. The President could be removed by impeachment by the National Assembly. یعنی اس کو نیشنل اسمبلی امپیچمنٹ کے ذریعے ریموو کر سکتی تھی. میجورٹی آف 3/4 of the total membership was required for this purpose. یعنی 3/4 میجورٹی ریکوائرڈ تھی پریزیڈنٹ کو ہٹانے کے لیے, امپیچ کرنے کے لیے. دا میجورٹی آف دا ممبرز آف نیشنل اسمبلی کوڈ ایکسرسائز دیئر پاورز آف نو کانفیڈنس اگینسٹ پرائم منسٹر. پرائم منسٹر کے خلاف نیشنل اسمبلی نو کانفیڈنس ووٹ پاس کر سکتی تھی.
موشن پاس کر سکتی تھی. یونی کیمرل لیجسلیچر پرووائڈ کی گئی تھی اس کانسٹیٹیوشن میں, یعنی اس کا ایک ہی ہاؤس تھا. عموماً فیڈرل سسٹم میں 2 ہاؤسز ہوتے ہیں لیجسلیچر کے, لیکن یہ کانسٹیٹیوشن اس لحاظ سے یونیک تھا کہ اس میں صرف ایک ہاؤس پرووائڈ کیا گیا تھا اور اس کا نام تھا نیشنل اسمبلی, جس کے 300 ممبرس تھے. 150 ویسٹ پاکستان سے اور 150 ایسٹ پاکستان سے. 10 سیٹس خواتین کے لیے ریزرو کی گئی تھیں, ہر ونگ سے 5 سیٹ, یعنی ایسٹ ونگ سے بھی 5 اور ویسٹ ونگ سے بھی 5. اسمبلی کو 5 سال کے لیے الیکٹ ہونا تھا, یعنی اس کا ٹینیور 5 سال تھا. Governor, he was appointed by the president and could serve only during his pleasure. Like the president in the center, the governor was entrusted with the responsibility of appointing the chief minister in the province, who in his opinion commanded the support of the majority in the provincial assembly. گورنر کے وہی اختیارات تھے جو سینٹر میں پریزیڈنٹ کے اختیارات تھے. جس طرح پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کو اپوائنٹ کرتا تھا, پروونس میں گورنر چیف منسٹر کو اپوائنٹ کرتا تھا. پروونشل اسمبلی کنسسٹڈ آف دا پروونشل لیجسلیچر, یعنی لا میکنگ باڈی, اینڈ دا گورنر. ایچ اسمبلی ہیڈ 80 ممبرس. 10 سیٹس ور ریزروڈ فار ویمن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری کا کیا اسٹرکچر تھا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری واز گارنٹیڈ ان دس کانسٹیٹیوشن. سپریم کورٹ شیل بی دا ہائیسٹ کورٹ. 2 ہائی کورٹس, 1 in each province, shall be established. The Chief Justice of Pakistan shall be appointed. چیف جسٹس کو کون اپوائنٹ کرے گا؟ ہی ول بی اپوائنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ, اینڈ دا ادر ججز شیل بی اپوائنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ آفٹر کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس. دا ججز شیل ہیو دا سیکیورٹی آف دیئر سروس. جج کو کس طرح سے ریموو کیا جا سکتا تھا؟ پریزیڈنٹ ریموو کر سکتا تھا آفٹر این ایڈریس بائی دا نیشنل اسمبلی, لیکن نیشنل اسمبلی کی 2/3 میجورٹی کی حمایت حاصل ہونا بھی ضروری تھی. فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کر دیے گئے سٹیزنس کو, جو بھی UN کے چارٹر میں گارنٹی کیے گئے فنڈامنٹل رائٹس وہ سٹیزنس کو پرووائڈ کر دیے گئے. آل سٹیزنس شیل بی ایکول بیفور لا. دے شیل انجوائے سوشل, پولیٹیکل اینڈ اکنامک رائٹس. آفیشیل لینگویجز اردو اور بنگالی دونوں کو آفیشیل لینگویج کا اسٹیٹس دے دیا گیا اس کانسٹیٹیوشن میں. اسلامک پروویژنس کانسٹیٹیوشن میں کیا شامل کی گئی؟ ملک کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا. کہا گیا کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ یعنی پریزیڈنٹ کا مسلمان ہونا ضروری ہے. آبجیکٹیو ریزولوشن کو کانسٹیٹیوشن کا پریمبل بنا دیا گیا. پریمبل یعنی انٹروڈکٹری پارٹ بنا دیا گیا, اور اس کے مطابق سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگ ٹو اللہ آلمائٹی, یعنی سوورینٹی کا کانسیپٹ جیسے آبجیکٹیو ریزولوشن میں تھا, اس کا بھی ظاہر ہے پارٹ بن گیا, کیونکہ آبجیکٹیو ریزولوشن پریمبل کے طور پر شامل ہو گئی. اور سوورینٹی کا کانسیپٹ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ سپریم پاور ٹو رول بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی, اور اللہ نے یہ مقدس امانت کے طور پر لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے چوزن ریپرزینٹیٹیوز کے ذریعے رول کریں, ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں بتا دی ہیں. کوئی بھی لا اسلام کے خلاف نہیں بنایا جائے گا, اور ایگزسٹنگ لاز کو اسلامائز کیا جائے گا. سود کا خاتمہ کیا جائے گا. یوزری اور سیل آف الکوہل اینڈ نارکوٹکس, پروسٹیٹیوشن شیل بی بینڈ اینڈ ور پروہیبٹڈ. پاکستان ول بی اے ویلفیئر اسٹیٹ. پاکستان کو ایک فلاحی ریاست ہوگی. فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے؟ ویلفیئر اسٹیٹ. اس کا مقصد ہوتا ہے ٹو سیک دا ہیپینس آف اٹس سٹیزنس, اور یہ سٹیزنس کو ان کی بیسک نیڈس پرووائڈ کرنا ویلفیئر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کے سارے فیچرز ہیں سیلینٹ. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا انالیسز اور اس کی ایبروگیشن. اس کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت سارے فلاز تھے جن کو ریمیڈی کیا جا سکتا تھا پولیٹیشنس کی سنسیئر ایفرٹس سے, لیکن یہ فلاز بہت زیادہ مس یوز کیے گئے. ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا اپنے پرسنل نیرو انٹرسٹ کے لیے. دا پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر حسین شہید سہروردی واز ریمووڈ فرام آفس بائی پریزیڈنٹ اسکندر مرزا. منسٹرز اینڈ چیف منسٹرز ور ڈسمسڈ اینڈ اپوائنٹڈ آن پرسنل لائک اینڈ ڈس لائک. پریزیڈنٹ کے پاس جو پاورز تھیں پرائم منسٹر کو ریموو کرنے کے لیے جو اختیارات تھے اس کو ان کا ناجائز استعمال کیا گیا. اس نے اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کے مطابق ان اختیارات کا استعمال کیا. اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کو بہت زیادہ ایکسیپشنلی اسٹرانگ رکھا گیا تھا. 2 ہاؤسز پرووائڈ نہیں کیے گئے تھے لیجسلیچر کے. یہ سارے فلاز تھے کانسٹیٹیوشن کے اندر. اب 58 میں ایک شدید قسم کا اکنامک کرائسس پیدا ہو گیا. چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. پرائس ہائک ہو گیا. لوگوں کے اندر بہت زیادہ بے چینی پیدا ہوگی. پیپل اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ دا انایفیشنسی آف دا پولیٹیشنس. لوگ گورنمنٹ کے اوپر جو ان کا اعتماد تھا وہ ختم ہو گیا. اپوزیشن لیڈرز تھریٹنڈ
that the government would be dislodged. انہوں نے مخالفین نے اپوزیشن لیڈرز نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میتھڈس کے ذریعے. پریزیڈنٹ اسکندر مرزا جو کہ ظاہر ہے الیکشن سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے کیونکہ وہ پاپولر لیڈر نہیں تھے, عوام کے سامنے جانے سے گھبراتے تھے اور الیکشن کا پارٹ بننے سے بھی گھبراتے تھے, وہ الیکشنز کنڈکٹ نہیں کروانا چاہتے تھے, وہ ایک سرکمسٹانسز یا اپرچونٹی تلاش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ گورنمنٹ ختم کی جا سکے. He kept setting a stage for abrogating the constitution. Politicians started developing contacts with the armed forces. Under these circumstances, President Iskandar Mirza invited the army chiefs. اسکندر مرزا نہیں چاہتے تھے کہ انتخابات ہوں, انہوں نے آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان کو انوائٹ کر لیا کہ وہ مارشل لا لگا دیں. اکتوبر 8, 1958 کو پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا دیا گیا. اس طرح سے پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. دس کانسٹیٹیوشن واز ایبروگیٹڈ, صرف 2 سال بعد ہی ختم ہو گیا. اینڈ ان دس وے دس کانسٹیٹیوشن which was quite short lived met with such a tragic fate.